جناب آج دو مہمان ہیں نیکی کے، اور ہم نے زحمت دی ہے سارم برنی صاحب کو کہ وہ آئیں اور جو بھی عطیات آئیں ان کی ہینڈلنگ کی اور پھر ان کے علاج کی ذمہ داری سارم برنی ٹرسٹ اٹھائے. ان کا شکریہ کہ وہ تشریف لے کر آئے. دو مہمان ہیں، دونوں کا تعارف کرواتے ہیں. ایک کاشف محمود حاصل پور سے آئے ہیں. میٹرک کر لیا تھا، کالج میں داخلہ لیا، لیکن پھر ایک حادثہ ہوا اور اس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ اب وہ پیرالائز ہو گئے ہیں، مفلوج ہو گئے ہیں، چل نہیں سکتے. 4 بہنوں کے اکلوتے بھائی ہیں، اور حالت یہ ہے کہ بہنوں پر اب یہ ذمہ داری ہے ان کو سنبھالنے کی، انہیں نہلانے کی، دھلانے کی، اور سب پورا والدین موجود نہیں ہیں. تو ایک بڑی قسم پرسی کی صورت حال ہے. ابھی مجھے بتا رہے تھے کہ ہمارے جہاں میں رہتا ہوں وہاں سے صرف ایکس رے کروانا ہو تو 100 کلومیٹر ٹریول کر کے جانا پڑتا ہے. صورتحال خراب ہوتی رہی دن بدن. ان کے بارے میں ایک پیکیج ہم دکھاتے ہیں کہ وہ کتنی مشکل سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ان کی بہنیں کس پریشانی میں مبتلا ہیں، اور پھر ان سے بھی بات کرتے ہیں. کاشف محمود صاحب کے حوالے سے پیکیج ملاحظہ کیجیے. جو میرا بڑا بھائی ہے وہ ویل چیئر پہ ہے، اور میری امی ابو فوت ہو چکے ہیں. بھائی کا منہ خود دھلاتے ہیں، اسے نہلاتے بھی خود ہیں. میں پہلے بالکل ٹھیک تھا، اسکول جاتا تھا، میٹرک میں نے کی ہے، پھر کالج میں داخلہ لیا. مجھے چوٹ لگ گئی جس وجہ سے آہستہ آہستہ میں ویل چیئر پہ آ گیا. ویل چیئر کے آنے تک جتنے بھی میرے والدین کے جتنے بھی جمع پونجی تھی وہ ساری میرے علاج پہ خرچ ہو گئی، اور ہم بالکل فاقہ کشی کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہو گئے. میری 4 بہنیں ہیں اور ایک چھوٹا بھائی ہے جو بہت چھوٹا ہے، کما نہیں سکتا. بڑا میں ہی ہوں. میری گورنمنٹ سے، مخیر حضرات سے، ARY کی ٹیم سے اور اقرار الحسن صاحب سے اپیل ہے کہ وہ میرا علاج کروا دیں تاکہ میں بھی ایک اچھی زندگی گزر بسر کروں اور اپنے بہن بھائیوں کی کفالت کر سکوں. تو یہ صورتحال ہے. کاشف ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، اور ایک اور خاندان بھی، ایک اور مہمان بھی نیکی کے سیگمنٹ کے حوالے سے پھر ان سے بھی تعارف کرواتے ہیں. ذرا کاشف کی طرف چلتے ہیں. سالم بھائی، یہ ظاہر ہے ایک عجیب و غریب صورتحال ہے، اگر مائک ہم دے سکیں تو. السلام علیکم. جب میں نے آپ سے ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میرا یہ خیال تھا کہ کم سے کم ہاتھ حرکت کرتے ہوں گے، لیکن چونکہ نیورولوجی سے ریلیٹڈ کوئی ایشو ہے تو ہاتھ بھی موو نہیں کر سکتے. ماشاءاللہ اچھے پیارے خوبصورت جوان ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، تندرستی دے، اپنی بہنوں کا آپ سہارا بن سکیں. یہ کتنے سال پہلے یہ سلسلہ شروع ہوا؟ تقریباً 10-15 سال پہلے آہستہ آہستہ ایک پاؤں جو ہے نا میرا کمزور ہو گیا اور وہ تھوڑا تھوڑا لچک لینے لگ گیا. ابھی دونوں پیر اور دونوں ہاتھ آپ حرکت، اور پھر اس کے بعد دوسرا پاؤں بھی ہو گیا. میں جیسے ویل چیئر پہ آ گیا آہستہ آہستہ ہاتھ بھی کام کرنا چھوڑ گئے نا. اور 7-8 سال سے مجھے میری امی کے فوت ہونے کے بعد میری بہنیں میرا خیال رکھتی ہیں، کپڑے بھی وہی بدلواتی ہیں، کھانا بھی وہی کھلاتی ہیں. اور چھوٹا بھائی جو ہے وہ اس کو میں تعلیم ویسے تو حاصل نہیں کروا سکتا تھا، یہ دانش اسکول میں داخلہ کروا دیا تھا. اور گورنمنٹ کی وہ جو پالیسی تھی اس سے اب میرے بھائی نے سیکنڈ ایئر کے پیپر دیے ہیں. اور بس آگے بھی مجھے مسئلہ ہے کہ اسے کیسے تعلیم جاری رکھواؤں. تو یہ سارے کرائسس ہیں. اور گھر میں اب کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں جی، میں ہی بڑا ہوں. امی ابو کو فوت ہوئے 15-16 سال ہو گئے، اور اماں کو فوت ہوئے 10-7-8 سال. سب سے مشکل مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی اگر رات جو روٹین میں رات کو سلانے کا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. میں تو کروٹ بھی نہیں لے سکتا نا سر، تو کروٹ بھی آپ یہاں دلواتی ہیں. کبھی رات کو کسی کو آواز دیں بھی میری کروٹ بدلوا دیں، اور کبھی کسی کو بھائی تو بہنیں پریشان تو نہیں ہوتی؟ بس پھر اللہ کی رضا ہے نا، وہ بھی برداشت کرتی ہیں. اللہ نے ان کو بھی صبر دیا ہے. جب دیکھتا ہوں تو میں ان کی طرف دل تو خون کے آنسو ہوتا ہے، بھی میں ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. اگر میں ٹھیک ہوتا تو ان کا سہارا بھی بنتا. اللہ تعالیٰ ٹھیک کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. بڑی
عجیب صورتحال ہے. جوان بھائی کے لیے بڑا مشکل ہے کہ ایک ایک کروٹ بدلنے کے لیے بھی بہن سے کہنا پڑے. بہن کا مان یہ ہوتا ہے کہ بھائی اس کا سہارا بنے, اور بھائیوں کا بھی جذبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بہنوں کا سہارا بنے. لیکن ظاہر اللہ تعالیٰ کی رضا, اللہ تعالیٰ کی آزمائش. آپ اور ہم اگر تصور کریں چلتے پھرتے ہوئے, زندگی نارمل گزارتے ہوئے, ایک لحظے کے لیے ذرا سوچئے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو, اپنے پیروں کو, اپنے جسم کے کسی بھی حصے کو حرکت نہیں دے سکتے ہیں, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت کاشف کس بے بسی سے, کس صورتحال سے گزر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو آسان کرے. اس کے لیے دعا بھی ضرور کیجیے گا, ان کی بہنوں کے لیے, ان کے خاندان کے لیے, اور جو کچھ عطیہ ہو سکتا ہے 10 سے 15 لاکھ روپے, جس میں ان کی پھر تھیراپیز بھی ہوں گی, اور مختلف جو نیورولوجسٹ ہیں وہ ان کے آپریشنز کریں گے, جس کے نتیجے میں الٹیمیٹلی انشاءاللہ العزیز, کیونکہ تمام اعضاء ہیلدی ہیں, صحت مند ہیں, صرف یہ کہ چونکہ ان کے دماغ کی کوئی نس ایسی ہے کہ جو اگر رواں ہو جائے تو انشاءاللہ یہ معاملہ بہتر ہو سکتا ہے. سارم بھائی, اللہ تعالیٰ یہ ذمہ داری بھی نبھانے کی توفیق دے ہمیں انشاءاللہ. ڈاکٹر بھائی, میں ابھی جب پیکج دیکھ رہا تھا اور میں یہی سوچ رہا تھا, اور وہی میں نے اس کو دیکھا کہ اس کی جب آنکھوں میں آنسو آئے, یہ اس وقت اپنے جسم کا درد فیل نہیں کر رہا اتنا, نہ محتاجگی کو رو رہا ہے, یہ اس وقت اس چیز کو رو رہا ہے کہ میں ایک جوان بھائی ہوتے ہوئے اپنی بہن سے جو ہے نا منہ ہاتھ دھلوا رہا ہوں, چینج کروا رہا ہوں, کروٹ تک لینے کے لیے میں اپنی بہن کو پکار رہا ہوں. تو یہ بڑی ایک تکلیف ہوتی ہے ایک جوان آدمی کے لیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم میں سے کوئی بھی یہ سمجھے اس وقت, تو اس کی اس مدد کے لیے کوئی پیچھے نہیں رہے گا. کوئی بھی اگر یہ سمجھے کہ اگر یہ وقت مجھ پہ آ جائے, کیونکہ یہ بھی اچھا خاصا تھا نا, اس پہ بھی ایک وقت آیا, یہ وقت کسی پہ بھی آ سکتا ہے. یہ بہت بڑی تکلیف ہے, اور میں خود لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کی ہیلپ کریں. کاشف بتا رہے ہیں, اچھا میرا نام ٹھیک خالد ہے, یہاں غلطی لکھا ہوا ہے, کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ یہ معاملہ یہ ہے کہ آپ کی صحت. جی. اور 2.5 سال پہلے میری سسٹر گھر میں فرش وغیرہ دھو رہی تھی, تو وہ بھی گری ہیں, تو اس کا بھی پاؤں اب آہستہ آہستہ وہ بھی جیسے میرے شروع ہوا تھا, تو اس کا بھی یہی. ابھی ہم دیکھ رہے تھے پیکج میں بھی کہ وہ جی تھوڑا جی سا جی لڑکھڑا کے چل رہی تھیں. اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت دے ہاں جی. تو انشاءاللہ. ان کو بھی ادھر چیک کروائیں گے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کو کیا منظور نہیں, ہے. اب آپ آ گئے ہیں تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تو کر کے ہی بھجوائیں گے, پروردگار نے چاہا تو. ایسے تو نہیں جانے دیں گے آپ کو. بھائی جو ہے نا ڈیلے ہونے سے ہوتی ہے, کہ جب آپ ٹریٹمنٹ نہیں کرتے, سے بہن کا بتا رہا ہے کہ وہ بھی گری اور اس کا بھی آہستہ آہستہ وہ گھر کی حالت دیکھیں, کھانے کے لیے اب جب 100 کلومیٹر دور صرف ایکس رے کے لیے جانا ہوگا انسان کو, تو کیا ٹریٹمنٹ کروا سکتا ہے اپنا, پھر کیا کروائے گا وہ پھر. بالکل. آپ سب سے ریکویسٹ ہے, پلیز خالد کی ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ براہ راست رابطہ کرنا چاہیں, آپ خود ایڈمٹ کروانا چاہیں, آپ اسپتال میں پیسے جمع کروانا چاہیں, آپ ملاقات کرنا چاہیں, آپ رپورٹس منگوانا, جیسے آپ کی تسلی اطمینان ہو. لیکن پلیز آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ خالد اور ان کے خاندان کا سہارا بننے کے لیے کوشش کیجیے. بہت کم ایام رہ گئے ہیں ماہ رمضان المبارک کے, اور اس میں کی گئی کوئی بھی نیکی ہم سب جانتے ہیں پروردگار کے ہاں باریات بھی ٹھہرے گی انشاءاللہ, اور اس کا اجر اور اس کا ثواب بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے, بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ سب جانتے ہیں. بس آپ سب سے ریکویسٹ ہے, پلیز کوشش کیجیے, جو کر سکتے ہیں ہاتھ روکیے مت. میں تب تک اپنے دوسرے مہمان کا تعارف کرواتا ہوں. ڈونیشن ہاٹ لائنز سارم برنی ٹرسٹ صاحب, سارم برنی ٹرسٹ کے حوالے سے جو اکاؤنٹ ڈیٹیلز ہیں وہ بھی اسکرین پر موجود ہیں. میں اپنے دوسرے مہمان کی طرف چلتا ہوں. اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ اگین اپنی زندگی نارمل طریقے سے گزار رہے تھے, سیکیورٹی گارڈ کے طور پر فرائض سر انجام دے رہے تھے. ایک ایکسیڈنٹ ہوا 4 سال پہلے, اور ایک ٹانگ سے محروم ہو گئے, ایک ٹانگ کٹ گئی ہے ان کی. تو اسلم صاحب کا پیکج آپ کو دکھاتے ہیں, اور پھر ان سے بھی کچھ بات کرتے ہیں. ان 2 خاندانوں کا اگر آپ اور ہم سب مل کر سہارا بن جائیں اور ان کی زندگی میں کچھ آسانی پیدا کر سکیں, تو نہ جانے کس کی ایفرٹ, کس کی کوشش قبول ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. آئیے اسلم صاحب کے حوالے سے پیکج ملاحظہ کرتے ہیں. میرے ہسبینڈ کے ایکسیڈنٹ کو 4 سال گزر چکی ہیں, اور ان 4 سالوں میں نے کافی مشکل اٹھائی ہے. ان 4 سالوں میں نے جو ہے ان کے آپریشن کے لیے پہلے جو میرا تھوڑا بہت کام چل رہا تھا تو اس سے میں گزارا کر رہی تھی. میرا بچہ بھی پڑھ رہا تھا. اب اس میں میرا بچہ بھی نہیں پڑھا پا رہی ہوں, ان کی نوکری اب چھوٹ چکی ہے. پہلے ان کی جاب اچھی تھی, کام اچھا تھا, سیکیورٹی میں مارکیٹنگ انچارج تھے. اب وہ کر نہیں سکتے ہیں, تو ان کی وجہ سے مجھے کافی پریشانی ہو رہی ہے. میں خود ان کو چھوڑ کے بھی کچھ نہیں کر پا رہی ہوں.
تو مجھے اسی وجہ سے ہیلپ کی ضرورت ہے. ان کے کان کے آلے جو ہیں 2 لاکھ تک کی رینج ہے وہ میں نہیں کر سکتی. اس آپریشن کے لیے بھی مجھے ٹوٹل جو ہے مجھے 4 لاکھ کی ضرورت ہے اور میں ان 4 لاکھ نہیں کر سکتی ہوں. یہاں تک یہ بھی ہے کہ میں اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے بھی ہیلپ مانگ رہی ہوں کہ میرے بچے کا اچھے اسکول میں اچھے اس میں ایڈمیشن ہو جائے. اور میرا گھر بھی جو ہے کرائے پہ، اس لیے میں کافی پریشان اور مددگار ہوں آپ لوگ. اور پھر دیکھیے یہ سب وہ لوگ ہیں جو بڑی نارمل زندگی گزار رہے تھے. نارمل سے مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمت استقامت دی تھی، محنت کر رہے تھے، مزدوری کر رہے تھے. ایک گارڈ کتنی مشکلات سے گزرتا ہے اس معاشرے کے اندر، لیکن اس کے باوجود ہمت کے ساتھ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے رزق کما رہے تھے. لیکن بس اللہ تعالیٰ کی آزمائش، اور وہ آزمائش میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں سے زیادہ ہم پر اور آپ پر ہے کہ ہم کس طرح سے ان لوگوں کا سہارا بنتے ہیں. زندگی ان کی گزر جائے گی، اللہ نے اگر رضا ہوئی پروردگار کی تو ٹھیک بھی ہو جائیں گے، علاج بھی ہو جائے گا، سب ہوتا رہے گا اور سب ہو رہا ہے. لیکن پروردگار نے ہمارے سامنے یہ معاملہ لا کر آپ اور ہم سب کو آزمائش میں ڈال دیا ہے. میں اس سے پہلے کہ اسلم صاحب سے بات کروں، کالر ہیں ہمارے ساتھ فیضان صاحب، ان سے بات کرتے ہیں اور پھر میں اسلم صاحب سے ذرا پوچھتا ہوں کچھ تفصیلات ان کی صحت کے حوالے سے. فیضان صاحب ہیں دبئی سے. جی فیضان صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. راز صاحب فیضان بات کر رہا ہوں یو اے ای سے. جناب کیا حال چال ہے؟ اللہ کا احسان، فرمائیے کیا کہیں گے. آپ ماشاءاللہ بہت اچھی ٹرانسمیشن کر رہے ہیں. آپ لوگ جس طرح روز ہم دیکھتے ہیں، آپ لوگ ہمیں انسپائریشن ملتی ہے آپ لوگوں کی طرف سے. میں 1 لاکھ ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں، یہ کاشف بھائی جو ہیں ان کے لیے. خالد بھائی بالکل ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ فیضان بھائی، تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے آپ کو، اور جتنے دیکھنے والے ہیں، جتنے لوگ موجود ہیں، جتنے لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں، ان کے لیے بھی آپ سب سے ریکویسٹ ہے دعا کی. جتنے لوگ یہاں تشریف لاتے ہیں بطور مہمان، ان کی صحت کے لیے، ان کی تندرستی کے لیے، ان کے حالات کی بہتری کے لیے بھی ضرور دعا کیا کیجیے. میں اسلم صاحب سے ذرا کچھ بات کرتا ہوں، ان کو چونکہ سننے میں بھی کچھ جی ہاں، وہی اشارے سے وہ یہی بتا رہے ہیں کہ میں سن نہیں پا رہا. السلام علیکم سر. میں سوری جی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے آپ بول سکتا ہوں. جی. یہ کیا ہوا ہے پرابلم؟ میرا ایکسیڈنٹ ہوا آج سے 4 سال پہلے 5 جون 1915 کو. گھر میں پانی کا ٹینک ہے. صبح اٹھا، پودوں کو پانی لگانے لگا، چھت کریک ہوا ہے میں اندر، چھت سرا اوپر، ٹانگیں کاٹ دی. وہ 4 سال میں اچھا بھلا کماتا تھا، ٹھیک ٹھاک پوزیشن تھی. وہ 4 سال میں ہاسٹلوں میں، گاڑیاں، ٹیکسیاں، کرائے میں سب ختم ہو گیا. اس سے مجبور ہو گیا کانوں کی وجہ سے. سن نہیں سکتا، پڑھ سکتا، بول سکتا. میری دونوں ٹانگیں بھی کٹ جاتی، مجھے پرواہ نہیں تھی، میں مرتا نہیں، مجھے کانوں نے مارا ہے. اور میری جتنی ہمت سے میں کر بیٹھا، واقعی میرے لیے اب دوائی پہ بلیو ہی نہیں ہے. حقیقت یہ ہے. 4 سال میں نے کیا، ہر چیز کی ہے. میں سیکورٹی کمپنی چلاتا تھا، اچھا بھلا کماتا تھا، لیکن اب مجبوری ہو گئی. یہاں تک خودکشی کروں یا مانگوں 2000 لیں. اللہ بڑا کارساز ہے. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں یہ آخری آپشن ہوتا ہے. جس نے کہا کہ یا میں خودکشی کر لوں یا پھر یہاں آ کے. یہ بڑے سفید پوش لوگ تھے، یہ جس طرح بتا رہے ہیں کہ سیکورٹی کمپنی چلاتے تھے، خود بھی سیکورٹی کی ذمہ داری. وہ حادثہ اور وہ جو سانحہ ان کے ساتھ ہوا، سارے میں تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا نا. ایک چھت پانی دیتے ہوئے چھت گری اور بالکل. اقرار بھائی اس ملک کے 2 بہت جو ہے نا بڑے مسائل ہیں، ایک ہیلتھ اور ایک ایجوکیشن. اور اس وقت یہ دونوں اسی میں پھنسے ہوئے ہیں کہ نہ ہیلتھ صحیح کر پا رہے ہیں، نہ ایجوکیشن کے لیے کچھ کر پا رہے ہیں. آپ کا پروگرام بڑا پسند ہے میرا، آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ دیکھیں نا ان کی پوری سیکورٹی مینیجر مارکیٹنگ اینڈ آپریشنز تھے. ایک سیکورٹی کمپنی، سیکورٹی ایجنسیز پرائیویٹ لمیٹڈ، نام میں دانستان نہیں بتا رہا، لیکن اب ختم ہو گیا. اللہ مالک ہے. آپ یہ میں پوچھتا ہوں ذرا ان کی، کیونکہ ہم سوال سن نہیں پا رہے ہیں وہ. السلام علیکم. گھر کے کرائے وغیرہ کا جی میں بالکل پوچھتا ہوں. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بڑی باہمت ہیں آپ کی ماشاءاللہ. آپ نے صبر کا دامن، استقامت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اور اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے گا انشاءاللہ. یہ ایک تو یہ دوسری رائٹ ٹانگ کا آپریشن ہے جو کہ 2 لاکھ روپے میں ذرا بتا بھی دیتا ہوں. اور کانوں کا بھی 1 سے 2 لاکھ روپے کا وہ ایک آلہ اگر لگ جائے گا تو یہ سننے لگیں گے. جس طرح وہ کتنی بے بسی ہے کہ ٹانگیں دونوں کٹ جاتی ہیں تو مجھے پرواہ نہیں تھی، میں سننے سے بالکل معذور ہو گیا ہوں، سمجھ میں نہیں آتا کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے. تو بس پلیز کوشش کیجیے کہ آپ جو عطیہ کریں. اسلم صاحب کے لیے بھی، خالد صاحب بھی ہمارے آج کے مہمان موجود ہیں. ہمارے ایک ڈونر پوچھ رہے ہیں گھر کا کرایہ کیا ہے آپ کا جس میں بھی آپ؟ جی گھر کا کرایہ 8000 ہے. 8000 روپے میں بھی ہے.
جی 8000 کنٹرول روم وہ بھی ابھی بیچاری میری بہنیں وغیرہ تھوڑا بہت کر دیتی تو ہو جاتا ہے، کیونکہ میرے والد صاحب بھی نہیں ہیں، بھائی میرے دونوں امی سے لا تعلق ہیں. امی بھی میری ظاہر ابو تھے تو بہت سپورٹ ہوتا تھا، ابو کے بعد اب وہ بھی نہیں. میری بہنیں بیچاری میڈیسن میں جاب کرتی ہیں، ان پہ بھی میں اتنا بوجھ تو بن نہیں سکتی. اللہ آسانی پیدا کرے گا انشاءاللہ. بس آپ ہمت رکھیں، اسی طرح سے استقامت رکھیں، اور آپ ہی تو حوصلہ ہے ان کا. وہ بس چلتا پھرتا ایک شخص ایک لمحے کے لیے، اب ہم روزے رکھ رہے ہیں، افطاریاں ہیں، عید آنے والی ہے، بھرپور تیاری ہو رہی ہے، شاپنگ بھی کریں گے، چھٹیوں پر بھی جائیں گے، وقت بھی گزاریں گے اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ. ایک لمحہ، ایک ثانیہ، ایک سیکنڈ آپ کی زندگی کو اس نارمل زندگی سے خدا نخواستہ اس کیفیت میں لا سکتا ہے، جس طرح کہ بالکل چلتی پھرتی ایک زندگی آپ کے سامنے اب ایک بے بسی کی تصویر بنی ہوئی ہے. خالد بھی ماشاءاللہ اسکول جاتے تھے، کالج جا رہے تھے، وہ بھی اب جس طرح سے مکمل طور پر لاچار ہیں. اللہ تعالیٰ بس یہ وقت کسی پر نہ لائے. یہ آخری مرحلہ اور لمحہ ہوتا ہے جب ہمیں کسی کو یہاں پہ کہنا چاہ رہے ہیں کچھ خالد صاحب؟ جی جی ضرور ضرور. جی جناب. وسیم بھائی، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کوئی ایسا کام کر دیں جس سے میری بہنیں اور میرا بھائی آگے تعلیم بھی جاری رکھ سکے، اور ہمارے گھر کا، میری زندگی پتہ نہیں کتنی ہے، بیماری میں شاید بندہ سیکریفائز نہ کر سکے آگے، تو ان کا کوئی ایسا پراپر نظام بن جائے. چلو مرنے کے بعد بندے کی روح کو تو چین آئے نا، کہ پیچھے جو ہیں تو وہ آسانی زندگی گزارے. نہیں ایسا اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ کی رضا ہوئی تو آپ جئیں گے، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور آپ سہارا بنیں گے پروردگار انشاءاللہ. ویسے کہ بہنوں کی عمر کیا ہے؟ لیکن میری ایک بہن کی عمر تقریباً 18 سال ہے اور دوسری کی تقریباً 19 سال ہے. 18 اور 19 سال کی ہیں دو بہنیں. یہ دونوں کو جو تعلیم کا ایشو ہے نا وسیم بھائی، وہ تو میں ذمہ داری لیتا ہوں ان کے بچے کی بھی اور اس کی بہنوں کی. زندہ باد. جتنی بھی زندگی ہے ان کی، جتنا بھی پڑھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ. اور اللہ نے چاہا تو جو صحت کے مسائل ہیں وہ ہماری جو پبلک ہے وہ انشاءاللہ حل کرے گی. جزاک اللہ ماشاءاللہ. صحیح ہے. یعنی اب اور کچھ اس طرح کا اگر کچھ سلسلہ ہو جائے کہ ظاہر ہے اب ان بہنوں کی جو عمر یہ بتا رہے ہیں، تو پھر اب یہ شادی کی عمر ہے، قریب ہے یا آ گئی ہے، تو کچھ ایسا ہو جائے کہ ان کو کم از کم یہ ایک ٹینشن نہ رہے کہ بہنوں کا آگے مستقبل کیا ہوگا. کوئی بندہ خدا اگر اس حوالے سے کوئی ذمہ داری اٹھا لیتا ہے. یہ تو ذمہ داری دیکھیں، ہم نے بھی تو آخر ہم سب نے بھی کچھ کرنا ہے. تو جو شادی کے حوالے سے اب چونکہ رابطے میں رہیں گے، اللہ نے چاہا ہماری ٹیم 4-4 5-5 سال سے جتنے بھی مہمان یہاں تشریف لاتے ہیں ان کے ساتھ، تو یہ شادی کی ذمہ داری تو میں ذاتی طور پہ بھی انشاءاللہ یہ آپ سمجھیں بھائی ہیں ہم، اور مل کے کریں گے اس کو انشاءاللہ. یہ اللہ نے چاہا، توفیق دی پروردگار نے، اور اللہ تعالیٰ نے زندگی اور صحت دی، تو یہ اس معاملے میں تو انشاءاللہ ہم خود کریں گے اس کو. اور آپ کے علاج کے حوالے سے بھی میں اناؤنس نہیں کرتا، لیکن جو بھی توفیق ہے اس میں سارم بھائی وہ میری ذمہ داری ہے انشاءاللہ. 50,000 لاکھ جو بھی ہم کر سکتے ہیں، جتنا کم ہوگا یا اس میں جتنی ضرورت ہوگی اس سے اوپر جانے کے لیے ذاتی طور پہ. اور شادی کے لیے میں بھی کہتا ہوں کہ یہ جتنا جلدی اور رشتہ لگائیں، ہم اور آپ مل کے کریں گے انشاءاللہ. یہ ٹھیک ہو گیا، یہ تو ہم خود بھی ظاہر ہے الحمدللہ. ہمارے ایک دفتر ہی کے ایک کولیگ ہیں آفس ہی کے، انہوں نے اسلم صاحب کے لیے گھر کے کرائے کی ذمہ داری 1 سال کے لیے کم سے کم، یعنی ابھی انہوں نے عہد کیا کہ 1 سال کا، اور اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے تو کم سے کم ایک پریشانی، ایک برڈن ضرور ان کا کم ہو جائے. تائیوان سے ہمارے جو ریگولر ڈونر ہیں ان کی جانب سے دونوں فیملیز کے لیے 1-1 لاکھ روپے کا عطیہ دیا گیا. ان کے لیے دعا کی درخواست بھی اور تعلیم بھی بجا دیجیے اللہ تعالیٰ انہیں. اور USA سے ہمارے ریگولر ڈونر ہیں سلیم صاحب، انہوں نے چونکہ اختیار دے رکھا ہے کہ آپ کر کیجیے، کال بھی آ گئی، ان کی میسج بھی آ گیا. ان کے لیے بھی بہت دعاؤں کی درخواست، نام لے کے دعا کیجیے گا سب لوگ. اور انہوں نے بھی دونوں فیملیز کے لیے 1-1 لاکھ روپے کے عطیے کا اعلان کیا ہے الحمدللہ. اسلام آباد سے ظہیر صاحب ہیں، اور کس کے لیے انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ کی ہے؟ خالد صاحب کے لیے انہوں نے 50,000 روپے کے عطیے کا اعلان کیا ہے. تو یہ تو اللہ نے چاہا سلسلہ الحمدللہ سارم بھائی چل پڑا. بس ریکویسٹ یہی ہے کہ ڈونیشن ہاٹ لائنز آپ کے سامنے ہیں، پلیز ضرور ڈونیٹ کیجیے. بات نہیں ہو پاتی ہے اگر اسٹوڈیوز میں، بیکاز لائنز بہت بزی ہو جاتی ہیں اس سیگمنٹ میں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے جو نیت کر لی تھی وہ آپ نے عطیہ نہیں کرنا. آپ سے ریکویسٹ یہ ہے پلیز آپ ضرور عطیہ کیجیے گا. اور ہمارے ARY کے مالکان میں سے ایک، اللہ تعالیٰ ان کی لمبی عمر کرے اور ان کے بچوں کے لیے بڑی دعائیں. وہ ہمیشہ بہت سپورٹ کرتے ہیں پچھلے 3-4-5 برس سے. بڑی ذمہ داری، خاص طور پر جو بچیاں جن کے کانوں کے حوالے سے ہے، بلکہ وہ اگر میں ان سے ملاقات کر کے ان کے کانوں کا کچھ مسئلہ ہم
کوشش کریں گے مل کے حل کر لیں. اور فی الحال انہوں نے انیشلی 50,000 دونوں فیملیز کے لیے کیا, لیکن آئی ایم شیور کہ یہ اس معاملے میں ہم اور بھی انشاءاللہ مل گئے. جزاک اللہ. کراچی سے عرفان شیخ صاحب ہیں, انہوں نے کال کی ہے دونوں فیملیز کے لیے, انہوں نے بھی 50,000 روپے کا عطیہ دینے کا اعلان کیا. سب کے لیے ذرا تالیاں بجا دیجیے. تالیوں کی درخواست میں اس لیے کرتا ہوں کہ بس دعا ضرور کیا کیجیے جتنے بھی لوگ یہاں پہ ڈونیٹ کر رہے ہیں. تائیوان کے جو ڈونر ہیں انہوں نے ویسے تو 1 لاکھ روپے کا عطیہ کیا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ میں اقرار بھائی اور سارم بھائی کے ساتھ مل کے ایک ہماری جو بہن ہے ان کی پوری ذمہ داری میری شادی کی, اور انشاءاللہ گھبرانے کی کیا بات ضرورت نہیں ہے. کیا بات. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. نام نہیں بتاتے ہو تو ہم عبداللہ کہہ کے سمجھ, اللہ کا بندہ کہہ کے ان کو. جزاک اللہ. لاہور سے کالر ہیں مائدہ صاحبہ, انہوں نے بھی 50,000 دونوں کے لیے عطیہ کرنے کا اعلان کیا. مائدہ صاحبہ سلامت رہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. خالد بھائی ظاہر ہے ہم یہ سب کا کنٹریبیوشن ہے نا, شور کہ کبھی زندگی میں آپ نے سوچا نہیں ہوگا کہ اس طرح سے ٹی وی پہ آ کے ریکویسٹ کرنی پڑے گی. آپ کی زندگی بڑی معمول کے مطابق چل, اگر آپ مائک جی میں کر دیجیے. لیکن سب نے مل کے کرنا ہے اس معاشرے میں, سب بہن بھائی ہیں اس مہینے کے صدقے. تو میں ضرور چاہوں گا جو لوگ ڈونیٹ کر رہے ہیں اور جو ڈونیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ ان سے ضرور کچھ بات کریں. جس نے میری مدد کے لیے جو بھی کچھ دیا ہے, اللہ پاک ان کو اپنے حبیب کے صدقے, امام حسن حسین کے صدقے ان پہ رحمتوں کی فضیلت کرے, تاکہ وہ میرے جیسے لوگوں کا سہارا بن سکیں اور ہم بھی جو ہیں ٹھیک ہو کے اس معاشرے کا حصہ بن کے لوگوں کی مدد کریں انشاءاللہ. اور ایک ظاہر میرے خیال یہ معاملہ تو ہو گیا تقریباً, کم و بیش جتنے پیسے میں 3 سے 4 لاکھ چاہیے تھے الحمدللہ وہ بھی ہو گیا. گھر کے کرائے کا معاملہ بھی ہو گیا اور یہ آنا شروع ہو گیا سلسلہ, یہ بھی ہم اناؤنس کریں گے. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے وہ جو آواز پہ چلنے والی ویل چیئر ہے انیشلی ابتدائی طور پہ, جسے سمارٹ ویل چیئر کہتے ہیں, کل آپ کو ہم دوبارہ زحمت دیں گے, آپ یہاں تشریف لائیں تاکہ ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو. جو کمپنی جو دے رہی ہے ان کو بھی ہم یہاں بلائیں گے, اور ان کی پروڈکٹ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں تاکہ وہ خریدیں بھی, اور جو افورڈ نہیں کر سکتے وہ ان کو ماشاءاللہ انہوں نے 6 ایسی ویل چیئر جو آواز پہ آئے گی اور آواز پہ موو کرے گی. کتنی آسانی ہو جائے زندگی میں اگر ایسی کوئی ویل چیئر ہو ماشاءاللہ. تو کل انشاءاللہ وہ ویل چیئر ہم آپ کو دوبارہ یہاں زحمت دے کے اسٹوڈیوز میں ایک ویل چیئر بھی انیشلی اللہ نے چاہا تو آپ چلیں اپنے پیروں پہ, دوڑیں بھاگیں کمائیں اپنے بہن بھائیوں کے لیے, لیکن ابتدائی طور پہ وہ ویل چیئر ہم آپ کو عطیہ کریں گے انشاءاللہ. سالم بھائی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ ابھی لے کر کے جاؤں گا ان کو, اور اگر ابھی ایڈمٹ ہوئے تو ابھی ایڈمٹ کرائیں گے, ان کے لیے کل کا بھی انتظار نہیں کریں گے. اور یہ ذمہ داری ہے کہ آپ کا علاج انشاءاللہ العزیز پیسوں کی وجہ سے نہیں رکے گا, باقی آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے بس انشاءاللہ العزیز, اللہ تعالیٰ نے چاہا تو. ثنا اس وقت ماشاءاللہ بہت اچھا فیل کر رہی ہے, کل میری بات ہوئی ہے, وہ جو ثنا ہماری ماشاءاللہ اس کا تو آپریشن ہوا ہے, اور اللہ کرے گا اس کا بھی جو بھی ہے ایو کلینک میں ڈاکٹر عمران نے ماشاءاللہ اس کی ذمہ داری لی تھی, زندہ تو اللہ کرے گا یہ بھی بہتر ہو جائے گا. ثنا بھی بہت بہتر ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے, اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. جزاک اللہ. تو بس یہ نیکی کا سلسلہ جاری ہے. ماہ رمضان المبارک اپنی آخری دنوں میں بس داخل ہو گیا ہے. بس آپ لوگوں سے دستبستہ گزارش ہے, یکم رمضان سے بہت ساتھ دیا آپ لوگوں نے, کچھ دن رہ گئے ہیں, جتنا زیادہ ہو سکے. ظاہر ہے رمضان کے بعد ہم اس انداز سے بہرحال راغب نہیں ہو پاتے, سچویشن نہیں بن پاتی اور سارا کچھ. اور یہ ریکویسٹ بھی وسیم بھائی کے سیگمنٹ ختم ہو گیا تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ بس آپ اپنے ہاتھ روک لیں. دیکھیے بہت سارے پلیجز کے بعد بھی 50, 60, 70, 80% پیسے آ پاتے ہیں. کچھ لوگ بھول جاتے ہیں, کچھ لوگ رابطے میں نہیں آ پاتے, بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. ایموشنل وہ ہائٹ وہ نہیں رہتی, وقتی طور پہ جذباتی ہو کے اناؤنس کر دیتے ہیں, پھر بعد میں کہتے ہیں کہ یار چلو فلاں جگہ لگا دیتا ہوں, فلاں چیز کی خرچ کرنے کی ضرورت ہے, گھر بنانا ہے, گاڑی لینی ہے. تو پلیز آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ آس بندھا کے ایک تو یہ کوشش کیا کیجیے کہ جو پلیج کریں وہ ڈونیٹ ضرور کریں, اور سیگمنٹ کے ختم ہونے کے بعد صرف یہ نہیں کہ چونکہ سیگمنٹ ختم ہو گیا تو بس ٹھیک ہے اس معاملے کو ختم کر دیں, کوشش کرتے رہا کیجیے کہ جو نمبر ہے ڈونیشن ہاٹ لائن کا اس پہ کال کر کے آپ بتا بھی دیں, تاکہ ہم پھر اس کے اکارڈنگلی جو بھی علاج معالجے کا معاملہ ہے اس کو لے کے انشاءاللہ العزیز آگے بڑھیں. نیکی کا سیگمنٹ ختم ہوتا ہے, نیکی آپ کی زندگی سے نہیں ختم ہونا چاہیے انشاءاللہ. جزاک اللہ, بہت شکریہ جی آپ. اور میں چاہتا ہوں آخر میں جاتے آتے ان سب لوگوں کی ہمت اور حوصلے کی داد دیں تالیوں کی صورت میں. جس طرح یہ ہم تو یہاں کی خالی بات کر رہے ہوتے ہیں, 1 منٹ 1.5 منٹ ان کی شان میں ہم 2 باتیں بول دیتے ہیں, کہنا آسان ہوتا ہے, جو ایک ایک لمحہ اس طرح گزار رہے ہیں آسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کی مشکلات میں آسانی فرمائے انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے, جاتے جاتے ایک اور اناؤنسمنٹ مانسیرا سے, اور ایک کن کے لیے ہے, نہیں کن کے لیے ہے, ٹھیک ہے دونوں کے لیے الگ الگ ہیں,
ٹھیک ہے. گل خان صاحب مانسیرا سے انہوں نے دونوں فیملیز کے لیے 25,000 روپے کا. بہت شکریہ. اور یہ سلسلہ جاری ہے, اس کو پلیز جاری رکھیے گا. ہمیں وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.